کہتے ہیں کہ انسان عزت کا بھوکا ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ عزت دار انسان نا ہمیشہ عزت ہی چاہ رہا ہوتا ہے، اور جس انسان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی نا، وہ دوسرے کو بھی رسپیکٹ نہیں دے سکتا۔ اور اگر آپ بھی چاہتی ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کی بات کو اہمیت دیں اور آپ کی شخصیت کا احترام کریں، تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیں، اکثر خواتین نا بہت اچھی نیت سے اپنی ہر بات دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں، لیکن بعد میں وہی باتیں ان کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہر سچ ہر شخص کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ 5 چیزیں ایسی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جو اگر آپ اپنے تک رکھیں گے تو لوگ خود بخود آپ کی عزت، آپ کی قدر کرنے لگیں گے۔ اور آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن ساتھ ضرور پریس کیجیے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، ویڈیو کے اسٹارٹ میں نا ایک کویسچن کا آنسر دے دوں۔ یہ کویسچن مجھے بار بار آتا ہے، اکثر آتا ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ بتائیں آپ اپنی ویڈیو کا اسکرپٹ کہاں سے لیتی ہیں؟ دیکھیں، ویڈیو کا اسکرپٹ میں کہیں سے نہیں لیتی۔ یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں جو میں صرف مین پوائنٹس جو ہیں وہ میرے پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد میں جو کچھ اس میں بول رہی ہوتی ہوں میرے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کائنڈلی بار بار یہ میسج کریں۔ دیکھیں، ایسا کہیں نہیں ہو سکتا کہ آپ پورا کا پورا اسکرپٹ کسی کا چھاپ لیں، پورا اسکرپٹ کسی کا کاپی کر لیں، یہ نہیں ہوتا۔ صرف ٹائٹلز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں، ادروائز بات ہر انسان اپنی خود کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کے اصل پوائنٹ کی طرف، اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی غلطی ہم پتہ ہے کرتے ہیں، ہم اپنے پلانز لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے منصوبے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں، میں بھی یہ والی بیوقوفی پہلے بہت کرتی تھی، میں آپ کو بالکل ایک سچی بات بتاؤں۔ اچھا، خواتین کیا کرتی ہیں، جیسے کوئی نئے کام کا ارادہ کرتی ہیں نا، فوراً سب کو بتا دیتی ہیں میں کوئی بزنس سٹارٹ کرنے والی ہوں، میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ کوئی نیا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں، میں نئی جاب تلاش کر رہی ہوں، میں نے یہ والا کورس سٹارٹ کر دیا ہے۔ اچھا دیکھیں، ہر شخص نا آپ کی کامیابی نہیں چاہتا۔ کچھ نظریں نا صرف حسد کی، جلن کی نظریں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ چلیں حسد اور جلن کے علاوہ بات کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے آتے ہیں، مطلب آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے۔ آپ ان سے کہیں گے نا کہ میں کوئی نیا کام سٹارٹ کری ہوں، وہ آپ کو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو بالکل بیکار ہے، کہاں تم اپنا ٹائم ویسٹ کری ہو۔ تو اور اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں کہ او ہو چلو، پہلے والا کام تو تمہارا چلا نہیں، اب تم نے اس میں ہاتھ ڈال دیا، تمہیں بھی عادت ہے ہر کام میں گھسنے کی۔ مطلب یہ بالکل، میں آپ کو یہ جو جملے بتا رہی ہوں نا، یہ بالکل نارمل سے ہیں۔ لوگ اپنی طرف سے نا بڑے مذاق کر کے نا اور اس طرح کے جملے کہہ کے چلے جاتے ہیں، اور اصل میں ہوتا کیا ہے، آپ کا نا سارا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ کی ساری موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، آپ وہیں جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، اب اس نے کہہ دیا نا تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ صرف نیگیٹو باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اپنے منصوبوں پہ خاموشی سے کام کیجیے، جب کامیابی مل جائے تو نتیجہ لوگوں کے سامنے خود بخود آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، کم بولنے والے لوگوں کو نا اکثر زیادہ سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جو لوگ زیادہ بول کے زیادہ چیزیں بتانا شروع ہو جائیں۔ اچھا جناب، چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ دیکھیں، اپنی کمزوریاں نا ہر کسی کو نہ بتائیں۔ ہر انسان کو اگر آپ اپنی کمزوریاں بتائیں گے یہ سوچ کے کہ ہر انسان آپ سے ہمدردی کر سکتا ہے، تو نہیں ہوتا ایسا۔ ہر شخص آپ کا ہمدرد نہیں بن سکتا۔ بعض لوگ نا کیا کرتے ہیں، بعد میں نا انہی کمزوریوں کو، انہی ویکنیسز کو آپ کے خلاف استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ اس بندے میں یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، یا اس کی ویکنیس ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جائے نا کہ کسی تیسرے بندے کو بتا کے اسے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، تو لوگ دیکھیں اپنا فائدہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اگر آپ کو کسی مسئلے میں مدد چاہیے تو صرف ایسے شخص سے بات کیجیے جو واقعی میں مخلص ہو۔ ہمارے ارد گرد نا اگر 10 لوگ ہیں، یقین کریں شاید ہی اس میں سے کوئی ایک انسان ہو جو مخلص ہوگا آپ کے ساتھ، جو آپ کی مدد کر سکتا ہوگا، یا کم از کم جو ہمدردی کے 2 بول سکتا ہوگا۔ باقی سب صرف تماشبین ہوتے ہیں جو صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ اور میں ویسے ایک چیز بتاؤں، جو لوگ تماشا دیکھتے ہیں نا ان کی اپنی زندگی میں تماشے بہت ہوتے ہیں، لیکن انہیں شوق ہوتا ہے دوسروں کی زندگی کے تماشے دیکھنے کا۔ سو ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنی ویکنیس نہ دیں، خاص طور پہ آپ کے گھریلو کوئی مسائل ہیں مت بتائیں لوگوں کو۔ یہ جو ہوتے ہیں نا گھریلو مسائل، ان کو میں کہتی ہوں زیادہ خراب کرنے میں نا یہ آس پاس کے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ ان رشتہ داروں کا ہاتھ ہوتا ہے جو چاہتے نہیں آپ کے گھروں میں سکون ہو۔ سو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کس سے ڈسکس مت کیجیے اپنی پریشانی، اپنی جو بھی آپ کے ساتھ ہے زندگی میں کوئی چیز کمی بیشی ہے، صرف اپنے اللہ سے شیئر کیجیے، انسانوں سے نہ شیئر کریں۔ انسان صرف تماشے لگاتے ہیں، اور اپنی ہر پریشانی نا ہر محفل میں بیان کرنا یہ آپ کی عزت بھی کم کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کسی محفل میں بیٹھتے ہیں نا اپنا رونا گانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ اس سے میں آپ کو بتاؤں آپ کی اپنی رسپیکٹ کم ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کو تو عادت ہے اس طرح کی بات کرنے کی، سو مت کیجیے، بس اپنے تک محدود رکھیے۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہاں تک ویڈیو واچ کر لیا، ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، چینل پہ نہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 اس کے اپنی مالی حالت ہر کس سے شیئر نہ کریں۔ دیکھیں، چاہے آپ کے پاس نا بہت پیسہ ہو یا آپ مالی مشکلات سے دوچار ہوں، دونوں صورتوں میں احتیاط ضروری ہے۔ اگر لوگ جان لیں نا کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے اللہ کا دیا، تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے نا وہ تو حسد ہوتی ہے۔
دوسری چیز، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ چلو کسی نہ کس طرح اس میں سے نا ہم کچھ نکلوا لیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ بہانے سے جی یہ فلانی چیز کی ضرورت ہے، نہ بھی ضرورت ہو نا تب بھی بس وہ ایک ہے نا اندر ایک مسئلہ جو تنگ کر رہا ہوتا ہے. اور سیکنڈلی ایسا یہ تو ہو گیا اچھے حالات کے بعد. اگر آپ کی کوئی مالی پریشانی ہے تو وہ بھی آپ نہ بیان کریں لوگوں سے. دیکھیں اس کے لیے بہترین طریقہ میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ استغفر اللہ کا ورد کریں، جتنا استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں کریں. انشاءاللہ آپ کی مالی مشکلات، مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے. اللہ تعالیٰ بہت رزق دیتا ہے جو انسان کثرت استغفار کرتا ہے. تو آپ اللہ کو بتائیں نا تو آپ کی مشکل کا کوئی حل بھی نکل سکتا ہے. آپ لوگوں کو بتائیں گے نا تو لوگ آپ کو کمزور سمجھنے لگیں گے. اور میں بتاؤں جو فی الحال یہ بڑی ایک سمجھ لیں کہ بہت مجھے اس بات پہ افسوس بھی ہے کہ ہم اس دور سے، ان حالات سے گزر رہے ہیں جہاں لوگ آپ کی حیثیت کا اندازہ آپ کے پیسے سے لگاتے ہیں اور آپ کے پیسے کے معیار پہ آپ کی عزت کرتے ہیں. مطلب پیسہ ایک معیار کی جانچ کا طریقہ ہو گیا ہے کہ جی کسی انسان کی کتنی عزت کرنی ہے. تو اپنی مالی پریشانیاں نہ لوگوں کو بتائیں. ضرورت ہو تو ایسے قریبی افراد سے مشورہ لیں جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتے ہوں، جو ایک آپ کو لگے کہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں جس سے میرے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو اپنی مالی صورتحال ہر کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بس یہ اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی سفید پوشی کا بھرم رکھے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ سے دعا کریں گے تو بہت کچھ مل جائے گا. لوگوں سے کہیں گے تو صرف آپ کو مذاق ملے گا، تانے ملیں گے، یا اگر کسی نے چلو کچھ ذرا سی مدد کر بھی دی نا تو پھر آپ کو احسان ہی ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کا احسان لیں، لوگوں کا احسان نہ لیں. لوگوں کا احسان نہ اس دنیا میں اتارنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. لوگ تو وہ ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ جو اگر آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائے نا تو لوگ تو ایک لڑائی میں آپ کو کھلائے ہوئے نوالے بھی گنوا دیتے ہیں. تو اس لیے بس اس پوائنٹ کے حوالے سے نا اتنا ہی کہنا چاہوں گی کیونکہ اس سے مجھے لگتا ہے میں بہت لمبا، بہت زیادہ دیر تک بول سکتی ہوں. بٹ اس کو یہیں کلوز کرتے ہیں. چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 4 کی طرف. پوائنٹ نمبر 4 اس کے اپنے گھر کے راز اور ازدواجی مسائل دوسروں کو نہ بتائیں. اچھا یہ پوائنٹ نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بعض خواتین نا غصے میں یا دکھ میں آ کے اپنے ساس، شوہر اور گھر کے معاملات ہر کسی کے سامنے رکھ دیتی ہیں. خاص طور پہ یہ والا پیغام ان نئی شادی شدہ خواتین، بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے. نئی شادیاں ہوتی ہیں نا، ابھی اتنی عقل سمجھ نہیں ہوتی. اب جہاں بیٹھ گئی نا محفل میں، میکے میں چلی گئی، کوئی محفل ہے جس میں چاچیاں، مامیاں، پھوپھیاں، تائیاں سب بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہاں بیٹھ کے نا اپنی طرف سے وہ مذاق میں ایک بات انہوں نے کر لی کہ جی میرے سسرال میں اس طرح کی بات ہے یا میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہ بات ہے اس طرح کی. آپ یقین کریں آپ کی مذاق میں کہی ہوئی بات بھی نا 10 سال بعد، 12 سال بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے اور آپ کا مذاق بنائیں گے. یہ بات میں آپ کو بالکل سمجھ لیں کہ پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات نا شادی کے شروع میں ہو جاتا ہے. اس وقت ظاہر ہے ایک نئی فیملی میں آپ جاتے ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بعض دفعہ اتنی اچھی بن رہی ہوتی، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو آپ نے کوئی بات ایسے ہی بیٹھ کے کر دی کہ جہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ وہ بات 10 سال بعد، 12 سال بعد بھی نہیں بھولتے اور بات سے بات نکال کے پتہ نہیں اس میں کیا کیا انہوں نے چیزیں خود بخود اپنی طرف سے ایڈ کی ہوتی ہیں. اور یقین کیجئے اگر یہ باتیں واپس آپ کے گھر میں چلی جائیں تو آپ کے گھر میں کتنے مسائل ہو سکتے ہیں، کتنی پریشانیاں ہو جاتی ہیں. اس وقت تو دل ہلکا ہو جاتا ہے لیکن بعد میں یہی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ رشتوں میں مزید مسائل پیدا کر دیتی ہیں. سیکنڈ چیز اس میں کہ ہر مسئلہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا، سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں پوسٹ لگانی دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. سوشل میڈیا پہ بس وہ چیزیں لگائیں جو لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. میں ایک بات کرتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں کوئی ایسے نیگیٹو لوگ ہیں نا جن کو چغلیوں کی، جھوٹ کی عادت ہے، ان کے ساتھ اگر آپ کا بیٹھنا ہو جائے، کوئی محفل ہو جائے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے نا پتہ کیا ڈسکس کیا کریں صرف کہ آج کل سیلیں کہاں پہ لگی ہوئی ہیں، اچھے کپڑے کہاں پہ مل رہے ہیں، کپڑوں کی کوالٹی اچھی آ رہی ہے کہ نہیں، یہ والے جوتے میں نے سیل میں سے لیے ہوئے تھے. تو اس طرح کی گفتگو کریں. کوئی پرسنل نجی اپنی زندگی کے معاملے میں کوئی بات اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کو واقعی رہنمائی چاہیے نا تو کسی سمجھدار، دیانتدار اور قابل اعتماد شخص سے مشورہ لیں. گھر کی عزت نا گھر کے دیواروں کے اندر ہی اچھی لگتی ہے. ایک چیز بتاؤں، جب بات آپ کی گھر سے باہر نکل جاتی ہے نا تو پھر وہ پبلک ہو جاتی ہے. جب تک آپ کے گھر کے اندر رہتی ہے نا وہ پرائیویٹ رہتی ہے. سو پرائیویٹ چیزیں آپ کی ذاتی ہوتی ہیں، آپ کی پرسنل ہوتی ہیں. جب آپ باہر نکال دیتے ہیں نا پھر لوگوں کی مرضی ہوتی ہے وہ اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کریں، اپنے دماغ کے مطابق اس کو کس طرح سے لے کے چلیں. سو اس لیے باتیں اپنے گھر کے اندر تک ہی رکھیے. چلتے ہیں جناب لاسٹ پوائنٹ کی طرف. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پہ بھی غور کیجیے گا. دیکھیں ہر کسی سے نا اپنی نیکیاں اور کامیابیاں بیان نہ کریں. اپنے اچھے کاموں کی تشہیر ہر وقت کرنا نا بعض اوقات لوگوں میں حسد پیدا کر دیتا ہے. خاموشی سے اچھے کام کیجیے. آپ کا اچھا کام، آپ کی نیکی آپ کے اللہ اور آپ کے بیچ میں، انسانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ لوگوں کو بتائیں گے نا
خواہ خود اپنی تعریف کریں گے تو ایک تو آپ کی نیکی ضائع ہو گئی، دوسرا لوگ یہ کہیں گے کہ جی دیکھو دکھاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. سو دکھاوا ضروری نہیں ہے. جو آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا، نیکی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے. انسان کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. جو انسان خود اپنی تعریف کم کرتا ہے نا، دوسروں کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ عاجزی جو ہے نا وہ انسان کی شخصیت کو خوبصورت بناتی ہے. عاجز ہو جائیں، جھک جائیں، جتنا جھکے ہوں گے نا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو رنگ لگائے گا، اتنا زیادہ پھل لگے گا. سو عاجزی اختیار کیجیے، بہت دل کھول کے لوگوں کی مدد کریں، لیکن بس آپ کے اس شخص کے اور اللہ کے بیچ میں بات رہے، کسی تیسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پہ اعتماد ہی نہ کریں. دیکھیں زندگی میں نا چند مخلص لوگ ضرور ہونے چاہیے جن سے آپ کھل کے بات کر سکیں، اپنے دل کی بات کر سکیں، لیکن ہر جاننے والا، ہر دوست، ہر رشتہ دار آپ کا رازدار نہیں ہونا چاہیے. سمجھداری یہی ہے کہ اعتماد بھی سوچ سمجھ کے کیا جائے کہ کون سا انسان قابل اعتماد ہے، قابل اعتبار ہے، اور کون سا انسان نہیں ہے. تو عزت پانے کے لیے نا چند سنہری اصول میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. کچھ یہاں پہ اور شیئر کر دوں کہ کم بولیں، زیادہ سنیں، وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں. کمٹمنٹ لازمی ہونی چاہیے، اپنی کمٹمنٹس کا بہت خیال رکھیں، اپنی بات اور راز کی حفاظت کریں، دوسروں کی عزت کریں، مڑ کے آپ کو عزت ہی ملے گی. گیو اینڈ ٹیک والا فارمولہ ہے یہاں پہ، عزت دیں گے تو عزت مل جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اپنی زندگی خود اعتمادی کے ساتھ گزاریں، خود پہ کانفیڈنس رکھیں. جب آپ اپنی عزت خود کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو دنیا بھی آپ کی عزت کرنا سیکھ جاتی ہے. دیکھیں اصل عزت صرف اچھی گفتگو، اچھے اخلاق اور سمجھداری سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. تو اپنی زندگی کو باوقار بنانے کے لیے یہ سوچیں کہ کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے. یہی اسی میں وقار ہے، اسی میں آپ کی عزت ہے. اگر آپ ان 5 باتوں پہ عمل کر لیں گے نا جو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، تو انشاءاللہ لوگ آپ کی قدر بھی کریں گے اور آپ کو زیادہ احترام بھی دیں گے. آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا. چینل پہ تو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں لازمی شیئر کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت، سکون اور کامیابی کی حفاظت کریں، ہم سب کو یہ سب چیزیں عطا کریں. آمین یا رب العالمین. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.